کل مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے کلپ دیکھا, جنید جمشید کو کیسے دین پہ لائے وہ بڑا زبردست. میں نے بہت لوگوں کو کہ 6 سال لگے جنید جمشید کو, 2 دفعہ داڑھی کٹا چکا تھا وہ. تو بہت سے لوگ کہہ رہے تھے یہ منافق ہے, 2 نمبر ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم فتویٰ دینے کے لیے نہیں ہے منافق کون ہے 2 نمبر کون ہے, ہم دائی ہیں, ہمارا کام ہے لے کر آنا. 2 دفعہ توبہ توڑ دی ہے. تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے جنید جمشید نے اتنی بڑی داڑھی رکھی, اتنا مولانا نے اس کو محبت دی, راتیں اس کے ساتھ گزاری. جیسے ہی گھر گیا دوبارہ کلین شیف, ٹھیک ہے نا, دوبارہ کیا. اب بہت سے لوگوں نے کہا بندہ ہی منافق ہے, اس کو تو چھوڑ دو, داڑھی رکھ کے کٹاتا ہے. مولانا نے نہیں چھوڑا. مولانا وہ جنید جمشید کوئی وزیر اعظم تھا یا کوئی قوم کا وڈیرا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں چھوڑا. فرمایا نہیں بھائی ٹھیکیدار ہم تھوڑی ہیں, وہ تو اللہ نے جو بدلہ لینا ہوگا وہ اللہ لے گا. ہمارا کام ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اپنے رب کی طرف حکمت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلاؤ. تو ہم تو دائی ہیں بھائی, بلانے والے لوگ ہیں, بھگانے والے تھوڑی ہیں. پہلے اپنی پوزیشن تو انسان دیکھے کہ میں ہوں کیا. اگر آپ پولیس میں ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ علاقے کے ایس ایچ او ہیں, تو آپ کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں. ایس ایچ او چور کو 4 مہینے کے لیے نہیں بھیجے گا. ایک صاحب نے مجھے کہا تبلیغ والوں ان کے پاس ایک چور گیا, بجائے پولیس کے حوالے کرنے کے 4 مہینے کے لیے بھیج دیا اس کو انہوں نے. میں نے کہا اس لیے 4 مہینے کے لیے بھیجا کہ تاکہ یہ چوری چھوڑ دے, کیونکہ وہ رائے گیا ہے, وہ تھانے نہیں گیا. آئی بات, وہ کہاں گیا ہے؟ ایس ایچ او کے پاس اگر وہ آتا تو ایس ایچ او جو بیٹھا ہوا ہے نا علاقے میں, وہ اس کا پابند ہے کہ چور کو پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ نے, تبلیغ میں نہیں بھیجنا. تو اگر ایس ایچ او یہ کام کرتا تو میں اعتراض کرتا کہ وہ اپنی تنخواہ کو حلال نہیں کر رہا, وہ حرام کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے چور کو پکڑ کے کہاں بھیجے, جیل میں ڈالے, کیس چلے اس کے اوپر. تبلیغ والے دائی ہیں, وہ تھانے دار نہیں ہے. ان کا یہ کام ہے کہ بھائی کتنا بڑا مجرم ہو, 100 انسانوں کا قاتل ہو, آپ کا کام اس کی اصلاح کی کوشش ہے. یہ کیس چلانا ہی آپ کا کام نہیں ہے. جنید جمشید نے 2 دفعہ داڑھی کاٹے, 20 دفعہ کاٹے, وہ تو اس کا کام ہے نا. پھر بھی اللہ نے موت سے پہلے توبہ کا راستہ کھولا ہوا ہے. جب اللہ نے کھولا ہوا ہے تو کوئی بھی اس کو بند نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں بند کر سکتا. نہ کوئی مفتی بند کر سکتا ہے, نہ کوئی عالم بند کر سکتا ہے. تو جنید جمشید کو بھی اسی طرح سے انہوں نے گائیڈ کیا, بھائی 2 دفعہ داڑھی کٹائی ہو, 10 دفعہ کٹائی ہو, ہم نے اس کو اچھا ماحول دینا ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اس کو مسجد میں سلایا, کو اپنے ساتھ دوبارہ نکالا. 4 مہینے کے بعد داڑھی کٹا کے وہ واپس گلوکار بن گیا. تو پھر وہ تو آ نہیں رہا تھا, فرمائے میں نے اپنے خرچ میں ان کی ٹکٹ کرا دی. جنید جمشید نا شرمندگی کی وجہ سے مولانا سے ملنا نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اب دوسری دفعہ داڑھی کٹائی ہے, کیا آپ بولیں گے, اتنی بڑی داڑھی رکھ کے کاٹ دی. تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اس کا ٹکٹ خود کرایا. تو نہیں ملنا چاہ رہا, میں تو ملوں گا بھائی, تو میری جو ذمہ داری ہے وہ میں پوری. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا, وہ میں کروں گا. وہ اس کو شرم آ رہی تھی, کہا نہیں بھائی ٹکٹ کرا دیا, آ جاؤ. تو آ گیا. پھر اس پہ دوبارہ سے تبلیغ والے مسالے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں دوبارہ سے. وہ انسان بنانے والا جونپور کا قصہ تو بہت دفعہ سنا ہے نا. جونپور کا قصہ نہیں سنا کبھی آپ نے؟ وہ بہت دفعہ سن چکے, چھوڑو, وہ پھر لوگ بور ہو جاتے ہیں. وہ ایک دیہاتی گیا نا, کیا کریں بات آ گئی ہے. ایک دیہاتی گیا, کسی قاری صاحب کو دیکھا, قاری صاحب کسی بچے کو کہہ رہے ہیں کم بخت تو گدھا تھا, میں نے تجھے انسان بنایا, یعنی انسان بنائے, تربیت کی. وہ دیہاتی بڑا حیران ہوا, ابھی یہاں گدھوں کو بھی انسان بنا دیتے ہیں. وہ بیچارہ, اس کو نہیں پتا تھے شہری زبان کے محاورے, تو وہ اپنا گدھا لے کر آیا, قاری صاحب اس کو بھی انسان بنا دو, قاری صاحب اس کو بھی. اب قاری صاحب کو مذاق سوجا, انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی بیوقوف ہے. قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ جاؤ, مسالہ لگانا پڑے گا, انسان بن جائے گا. اب وہ 3-4 دن کے بعد آیا, قاری صاحب میرا گدھا انسان بن گیا. اس نے کہا وہ مسالہ زیادہ لگ گیا تھا, وہ نارمل انسان نہیں, اعلیٰ درجے کا انسان بن گیا, اور وہ جونپور کا قاضی بن گیا, جج بن گیا ہے. چھوٹا نہیں ہوتا نا, جج تو بہت بڑا ہوتا ہے. اب وہ جو جونپور کا جج ہے نا, وہ تیرا کیا ہے, وہ تیرا بیٹا ہے, تیرا گدھا ہے جو ہے نا, میں نے جونپور کا جج بنا دیا اس کو. اب یہ گیا جونپور, قاضی صاحب بیٹھے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. یہ قاضی صاحب سے کہتا ہے, یوں کر کے بلا رہے, قاضی کو غصہ آیا, کیا مسئلہ ہے بھائی. پھر گھاس لایا نا, ہوش ٹھیک ہے. تو قاضی صاحب کو غصہ ہے, کیا کر رہا ہے, کہہ رہے زیادہ غصہ نہیں کر, تو گدھا, تو تجھے مسئلہ زیادہ لگ گیا ہے. تو تبلیغ والے بھی پبلک کو پکڑ کے کیا کرتے ہیں,
مسالہ لگانا شروع کرتے ہیں. 6 نمبر ہو گئے. پھر صبح شام نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. تو جنید جمشید کو بھی حضرت مولانا نے مسالہ لگا لگا کے بہت زیادہ مسالہ, تیسری دفعہ جو مسالہ لگا نا ٹھیک ہے نا, اس میں پپیتا بھی لگایا انہوں نے, ٹھیک. تو وہ پھر توبہ کر لی اس نے سچی, اور موت کس پر ہوئی ہے؟ توبہ پر. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. حدیث میں آتا ہے عمل کا مدار خاتمے پر ہے. اگر وہ اسی داڑھی کٹائی ہوئی حالت میں جہاز کریش ہو جاتا تو برے عمل پر موت ہوتی. وہ جو 2 دفعہ داڑھی رکھی وہ قبول نہ ہوتی. لیکن جب موت ہوئی ہے تو داڑھی بڑھ چکی تھی, تو وہ 2 دفعہ جو رکھ کے کٹائی ہے وہ معاف ہو گیا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے عمل خاتمے پر ہے کہ اینڈ کیسا ہوا ہے آپ کا.